عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قرآن سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، کچھ اور باتیں ہیں جو پیش کرنا باقی ہے۔ تو آج میں ایک ٹائٹل ہے جس کا نام ہے قرآن کو سیکھنا ایمان کا تقاضا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہر انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ایمان لانے والے پر تو فرض ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کا کلام اور اپنے نام اس کا پیغام تسلیم کرنے کے بعد پھر اسے نہیں پڑھنے اور اس پر غور نہیں کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہی اللہ کی بندگی فرض ہو جاتی ہے، آخرت پر ایمان لاتے ہی آخرت کی تیاری فرض ہو جاتی ہے، اور رسول پر ایمان لاتے ہی رسول کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن پر ایمان لاتے ہی قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر غور کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور رہی قرآن پر عمل کرنے کی بات، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا اور قرآن پر عمل کرنا ایک ہی بات ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کیسے کریں؟ قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید پر غور کرنے کے وہ سارے طریقے مفید اور مطلوب ہیں جو انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایک طرف سے غور کرتے ہوئے جائیں، ہر آیت کے ہر لفظ پر رک کر غور کریں۔ عام طور سے تفسیریں اسی طرح پر لکھی گئی ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایک طرف سے غور کرتے جائیں، لیکن الفاظ کے بجائے موضوعات پر غور کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک سورت یا ایک آیت یا چند آیتوں پر بہت عرصے تک غور کرتے رہیں اور وہاں موجود علم و حکمت کے موتی جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے کسی ایک موضوع کو لے کر پورے قرآن میں اس موضوع سے متعلق تمام تعلیمات کو جمع کر لیں، جیسے نکاح و طلاق سے متعلق قرآنی رہنمائی یا بیع و شراء سے متعلق قرآنی تعلیمات۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک حکم یا تعلیم کے تمام تطبیقی پہلوؤں پر غور کریں، جیسے ایک ہی بنیادی تعلیم ہے، اس پر غور کریں، شرائط سے متعلق ایک مکمل علم تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ بہتر شکل یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمومی مطالعہ تو پورے قرآن کے تمام مقامات پر اور موضوعات پر ہوتا رہا ہے، ساتھ ہی خصوصی طور سے کسی ایک مقام یا کسی ایک موضوع کو غور و فکر اور بحث و تحقیق کا موضوع بنا لیا جائے۔ پورا قرآن سامنے نہیں رہتا ہے تو بسا اوقات کسی ایک مقام پر آدمی وہ رائے اختیار کر لیتا ہے جو پورے قرآن سے میل نہیں کھاتی ہے۔ قرآن مجید سے مکمل تعلق مطلوب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن سے بہت اچھا تعلق قائم رکھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے بندہ قرآن کے پیغام کو سمجھے اور اس پر غور کرے۔ قرآن مجید کو حفظ کر لینا بھی قرآن سے بہت گہرا تعلق قائم کر لینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حفظ قرآن فہم قرآن کا معاون بن جائے۔ اگر سینے میں قرآن محفوظ ہو تو قرآن کے معنی سے سینہ روشن بھی ہوتا رہا۔ قرآن مجید کو تجویز کے ساتھ پڑھنا، قرآن سے حسین تعلق قائم کرنا، شرط یہ ہے کہ تجویز کا حسن معنی و مفہوم کے حسن سے لطف اندوز ہونے میں مددگار بن جائے۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا قرآن سے شعوری تعلق قائم کرنے کی اچھی صورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ترجمہ و تفسیر کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو سمجھ لینے کے بعد ان پر تدبر اور غور و فکر بھی کیا جا سکے۔ قرآن مجید سے علم و فکری کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ رشتہ ادھورا اور غیر معتبر رہے گا اگر قرآن کے پیغام عمل سے اپنی زندگی کو سنوارا نہیں جائے۔
عربی زبان سیکھنے کا فیصلہ کر لیں، روز کچھ سیکھ لیں، قرآن کو آیت با آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو اپنا روز کا معمول بنا لیں۔ روزانہ قرآن کی کسی ایک آیت پر غور و فکر کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ قرآنی موضوعات کو غور و فکر، تحقیق و گفتگو کا موضوع بنائیں۔ درس قرآن اور اجتماعی مطالعہ اس قرآن کی مجلسیں آراستہ کریں اور ان میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوں۔ تفسیریں پڑھنے اور دروس قرآن سننے کا اہتمام کریں۔ اہم نکات کو نوٹ کرنے کا اہتمام بھی کریں۔ تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرتے رہیں اور ہمیشہ ترجمے کے ساتھ حفظ کریں۔ قرآن فہمی کے لیے ان کتابوں کا خصوصی طور سے مطالعہ کریں جو قرآن کے کسی موضوع پر لکھی گئی ہیں یا جنہیں قرآن کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ تہجد کی نماز میں جو آیت دل کو تھام لے اسے بار بار دہرائیں اور اس پر غور کریں۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔